یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 تا 100 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جس نے عمل صالح کیا، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے اور بدلے میں اس کو ان کے بہتر کاموں کا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ سو جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو پناہ لیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں تمام مومنین کو یہ ایک بشارت دی گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو کوئی بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل صالح کرے گا، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اللہ کی طرف سے اسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی۔ فرمایا مومنین صالحین کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر فرحت، راحت اور سکون، پرلطف زندگی عطا فرما دیتے ہیں، جو کسی حال میں متغیر تو نہیں ہوتی، البتہ تکوینی طور پر کچھ اللہ کی طرف سے امتحانات اور آزمائشیں اہل ایمان پر آتی رہتی ہیں۔ خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں آتی، اور بلا ضرورت مال کو بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ چیز انسان کو پریشان کیے رکھتی ہے، اور اگر تندرستی یا بیماری پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں پر، ان مصائب پر صبر کرنے کا جو وعدہ ہے، ان پر مکمل یقین ہونے کی وجہ سے یہ مشکل ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور بعد میں اللہ کی طرف سے ان کو جو پوری امید ہوتی ہے کہ مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی پیش آئے گی، یہ چیز انہیں اللہ کی طرف سے مایوس نہیں کرتی۔ تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ملازمت میں، ڈیوٹی ادا کرنے میں کیسی کیسی محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مگر اس لیے وہ خوش رہتے ہیں کہ چند روز کے بعد انہیں تجارت کا بڑا نفع ملنے والا ہے اور ملازمت کی تنخواہ کا یقین انہیں ہوتا ہے۔ مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے،
اور آخرت میں اس کا بدلہ دائمی طور پر عظیم الشان نعمتوں کے طور پر ملنے والا ہے، اور دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں ان کی آخرت کی نعمتوں کے حوالے سے کوئی نسبت نہیں، اس لیے وہ دنیا کی تکلیفوں کو، رنج کو، مصائب کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، اور یہی وہ حیات طیبہ ہے جو مومن کو دنیا کے اندر اعمال صالحہ کے بدلے میں نقد مل جاتی ہے، اور آخرت کے لیے فرمایا کہ وہ اجر عظیم اللہ رب العزت اعمال صالحہ کے بدلے میں انہیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں اعمال صالحہ فرمایا گیا کہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اعمال جن کا کرنے کا حکم شریعت اسلامیہ میں دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور وہ اعمال جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ ان کے کرنے کے ساتھ ایک شرط یہ رکھی گئی کہ وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں، اجر اللہ کے ہاں دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کی صورت میں اللہ کے ہاں اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں، اور بغیر ایمان کے جو اعمال صالحہ دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا اجر اس دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بھی یہ خطاب ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرنے لگیں تو اللہ کی پناہ لے لیا کریں شیطان مردود سے۔ فرمایا گیا کہ انسان کے دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں، ایک خود نوع انسانی میں سے جیسے کفار اور منکرین اور مشرکین، اور دوسرے دشمن جنات میں سے ہیں جیسا کہ شیطان نافرمان ہیں۔ پہلی قسم کے جو دشمن ہیں یعنی جو انسانوں ہی کی نوع میں سے ہیں، اسلام نے ان سے دفاع کے لیے جہاد و قتال کا حکم دیا ہے، اور دوسری قسم کے دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم کا جو دشمن ہے اس کا حملہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے جہاد و قتال کو فرض کیا گیا، اور دوسرے قسم کے جو شیاطین ہیں، دشمن ہیں، ان کا حملہ انسان پر آمنے سامنے نہیں ہوتا، اور اس لیے اس کی مدافعت اور دفاع کے لیے ایسی ذات کی پناہ لینے کو واجب قرار دیا گیا ہے جو نہ انسان کو نظر آتی ہے اور نہ شیطان کو۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آیا جائے تو اللہ رب العزت پھر ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے خصوصی طور پر اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں اور خشوع اور خضوع ہیں، جو اثرات قلب پر آنے چاہیے، وہ شیطان کے وساوس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رکاوٹ بن جائیں اور شیطان ان پر حملہ کر دے، اس لیے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔ آگے فرما دیا گیا کہ شیطان کا زور اللہ کے نیک بندوں پر، ایمان والوں پر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر تو چلتا ہی نہیں ہے۔ اس کا زور تو بس انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور جو اس کو اپنے ساتھ شریک مان لیتے ہیں، انہی پر ان کا زور چلتا ہے۔ آیات کے اس حوالے سے فرمایا گیا کہ شیطان کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ شیطان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو کسی برائی کے اندر جبری طور پر مبتلا کر دے، البتہ اس کو وساوس ڈالنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور وساوس کے ذریعے سے گناہ کے اعمال کو کسی انسان کی نظر میں مزین کر دے اور وقتی طور پر اس کو لذت کے اندر مبتلا کرنے کے لیے وسوسہ ڈال دے، بس اتنا اختیار ہے۔ تو فرمایا گیا اس اختیار کو بھی اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ کی پناہ لے لی جائے۔ مومن اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور ہرگز نہیں چلتا۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے ان آیات کے حوالے سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھنا اس آیت کی تعمیل کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے
مگر کبھی کبھی اس کا ترک کر دینا بھی احادیث صحیحہ ثابت ہے، اس لیے حکم یہ واجب کے طور پر نہیں بلکہ سنت اس کو قرار دیا گیا ہے۔ نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ پہلی رکعت میں میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کی ابتدا میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں کے شروع میں پڑھنے کو وہ مستحب قرار دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن نماز میں ہو یا نماز سے باہر، دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے جتنی تلاوت ہوگی اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ درمیان میں تلاوت چھوڑ کر کسی اور دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ تلاوت شروع کی تو اس وقت تعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب یا کلام پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ مختلف اعمال اور حالات میں بھی تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غصہ کے وقت جو کہ شیطان کی طرف سے ایک اثر ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لی جائے تو شدت غضب اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیت الخلاء جاتے وقت بھی اللہ رب العزت کی پناہ لینے کا حکم ہے، اور فرمایا گیا کہ پڑھ لینا چاہیے دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شیطانی تسلط سے بچاؤ کا کیا طریقہ ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ایسی قوت عطا نہیں فرمائی کہ وہ کسی بھی انسان کو کسی برائی کرنے پر مجبور کر دے یا بے اختیار کر دے۔ انسان خود ہی اپنے اختیار اور قدرت کو غفلت یا کسی غرض نفسانی کے طور پر استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال اور افعال کے اندر اپنی قوت ارادی کے بجائے اللہ پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنے ہر خیر کو اللہ کی توفیق کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور ہر شر سے بچانے والا چونکہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ہر شر سے اللہ ہی کی حفاظت کے ذریعے سے توفیق سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور ہر خیر کو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی بجا لا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا جو اپنے ایمان کے اندر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کا تسلط شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا۔ اور جو اپنے آپ کو ایمان کے اندر کمزور اور اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کمزور رکھتے ہیں تو شیطان کے وساوس ان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اور شیطان کے وساوس سے بچنے کی دعا یہ کر لینی چاہیے، تو اللہ رب العزت انہیں اس نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور شیطان کا جو تسلط ان کے اوپر ہونے والا ہوتا ہے، جو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کام کو ہر نیک کام سے باز رکھا جائے انسان کو، تو وہ اس کی طاقت اور اس کی قدرت اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔